سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم۔ میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ ایک بڑی کمال کی بات بتاؤں آپ کو۔ سب سے پہلے یہ کہ آپ اپنی ذات میں خدا کا مظہر ہیں، اور دوسرا یہ کہ آپ کی آنکھیں جس کو دیکھتی ہیں وہ اس کے عجوبات ہیں، وہ اس کے کمالات ہیں، اور تیسرا یہ کہ اگر آپ ان عجوبات اور کمالات پہ غور و فکر کرنے کا شعور رکھتے ہیں تو پھر آپ بہت قیمتی انسان ہیں، کیونکہ وہ کہتا ہے اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ یہ جو زمین و آسمان کی خلقت ہے، یہ جو اختلاف ہے رات کا دن سے، اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جو صاحبان ارباب ہیں، جو صاحبان فکر ہیں۔ یہ کتنی عجیب بات ہے نا کہ وہ آپ کو فکر کی بھی دعوت دیتا ہے، ذکر کی بھی دعوت دیتا ہے، شکر کا بھی موقع فراہم کرتا ہے، اور یہ کتنی عجیب بات ہے نا کہ ہم ثواب اور تمام چیزوں سے غافل ہو جائیں۔ پروردگار ہمیں موقع دے کہ ہم جمعہ یعنی سید الایام کے ہی کم سے کم ایام اور ان ساعتوں کو ایک وسیلہ بناتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں اس کا قرب تلاش کریں، اور وہ دعائیں لازمی قبول ہوتی ہیں کہ جس میں آپ دوسروں کو بھی شریک رکھتے ہیں۔ فلسطین کے لیے جس کثرت سے پاکستانی عوام نے اور دنیا بھر کے مسلمانوں نے دعائیں کی ہیں، پروردگار نے اس کو قبول بھی فرمایا، اور ایک ایسا تحفہ عطا فرمایا جو مومنین سے وعدہ ہو چکا ہے، یعنی تعداد میں کم ہو، ہتھیار اور تمام دیگر فیسلٹیز میں کم ہو، اس کے باوجود خدا اس طرح کی فتح عطا فرمائے کہ بڑا طاقتور ظالم آپ کے آگے گھٹنے ٹیک دے اور یہ کہہ دے کہ ہم نے ہار مان لی، ہم سرنڈر کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے، اور اس کا وعدہ قرآن کر چکا ہے کہ آپ ہی تو غالب رہیں گے، اور انتم العالون وانتم العالون، آپ اعلیٰ ہیں، آپ غالب رہیں گے ان کنتم مومنین، اگر آپ ایمان رکھتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں۔ آج جمعہ میں ہمارے پاس سید الایام میں ایک سید تشریف فرما ہے جن کو آپ پورا رمضان دیکھتے رہے، اس سے قبل الف لام میم کے پروگرام میں جمعہ کے دن خاص طور سے دیکھتے رہے، اور آج بھی ہمارے لیے باعث شرف ہے کہ آپ موجود ہیں۔ علامہ سید شہریار داؤد، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ آپ جمعے کے دن خطبہ بھی دیتے ہیں، آج آپ کے خطبے میں موٹی بات کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج میری جو جمعے کا بیان تھا وہ یقیناً فلسطین اور اسرائیل پر تھا۔ میری آج کوشش اور خواہش یہ تھی، میں نے لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ جب آدمی اپنے سامنے دشمن کو پاتا ہے نا تو اس دشمن کو پہلے اسٹڈی کیا جاتا ہے کہ وہ دشمن کتنا طاقتور ہے اور اس کی اسٹریٹجیز کیا ہیں، اور آپ نے اس کو کس طریقے سے کہاں پر مات دینی ہے، اس کے ویک پوائنٹس دیکھنے ہیں۔ اب ہمیں پتہ تو ہے نہیں کہ یہودی ہیں کیا، انہوں نے کس طرح سے اپنے بچوں کی پرورش کی ہے۔ ہمارے آپ کے بچوں کی طرح ان کے بچے کھیل کود نہیں کرتے، وہ نوکریاں نہیں تلاش کرتے، وہ صرف بزنس کرتے ہیں۔ پلس یہ کہ جب ان کے ہاں خواتین پریگننٹ ہو جاتی ہیں تو وہ لڑائی جھگڑے نہیں کرتے، وہ اپنے آپ کو بہت سیف، اس گھر میں اونچی آواز میں بات کوئی نہیں کرتا جس گھر میں پریگننٹ عورت ہوتی ہے۔ وہ 2+2+2=4 اور اس طرح یہ ملٹیپلائی، وہ کاروبار کی باتیں کرتے ہیں، وہ مال کی تعداد کی بات کرتے ہیں کہ وہ ماں کے پیٹ میں سے ہی بچہ جو ہے نا سیکھتا ہوا تھا کہ 2+2=4 کیسے کرنے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی فرامین پر ہم سے زیادہ یقین رکھتے ہیں، جس کی اعلیٰ مثال یہ ہے کہ ایک درخت ہے جس کو ہم کہتے ہیں غرقد، جیسے جنت البقیع میں پہلے غرقد کا درخت ہوا کرتا تھا، یہ بہت طویل اونچا نہیں ہوتا لیکن ذرا گھنا ہوتا ہے، تو یہ اس کو بقیع الغرقد کہا جاتا تھا پہلے۔ حضرت عثمان بن معذون رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب وفات پائے تھے، مدینے میں پہلے مسلمان تھے، ان کو وہاں دفن کیا گیا تھا، تو وہاں سے پھر یہ جنت البقیع بن گیا، غرقد کا پہاڑ، یہ پودا نکال دیا گیا۔ حضور کی ایک حدیث مبارکہ ہے، میں سب کی نالج کے لیے بتا دینا چاہتا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ جب قرب قیامت ہوگا اور جب
قتال ہوگا یہودیوں کا، قتل عام ہوگا، تو یہودی پتھروں اور درختوں کے پیچھے چھپیں گے، تو اللہ تعالیٰ درختوں اور پتھروں کو قوت گویائی عطا فرمائے گا کہ اے مسلمان آؤ دیکھو میرے پیچھے یہ یہودی چھپا ہوا ہے، پھر ان کو قتل کیا گیا سوائے غرقد درخت کے۔ اچھا، غرقد درخت نہیں، وہ ان کا یہودیوں کا ساتھی ہے۔ اچھا، تو انہوں نے اس کو دیکھ کے گزشتہ سالوں میں 5 کروڑ صرف غرقد کے درخت انہوں نے صرف اسرائیل میں لگائے۔ اس کے علاوہ یہ دریائے نیل، دریائے دیگر ہے نا مصر میں، وہاں اس کی پلانٹیشن کر رہے ہیں۔ ایون کہ جہاں جہاں ان کی چلتی ہے نا یہودیوں کی، یہ وہاں پر اپنی بستیاں آباد کرتے ہی ساتھ ہی فوراً غرقد کا درخت لگا دیں کہ ان کو ہمارے نبی پہ یقین ہے کہ یار یہ غرقد کا درخت ہمیں پناہ دے گا۔ سبحان اللہ۔ ہم مسلمانوں کو اپنے نبی پر اتنا یقین نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ہم جب ایک جھوٹ بولتے ہیں، نبی نے فرمایا کہ جب تم ایک جھوٹ بولتے ہو تم سے نیکی کرانے والا فرشتہ 1 میل دور چلا جاتا ہے، صحیح، اور بار بار کہتے چلے جائیں اور توبہ بھی نہ کریں تو وہ فرشتہ تو قریب نہیں آئے گا نا۔ پھر ہم کہتے ہیں بابا جی تعویذ دے دو سارا کام سیدھا ہو جائے، صحیح ہے، بابا جی دعا کر دو، بابے کی نہ دعا کام کرے گی نہ تعویذ کام کرے گا۔ میں بالکل کیٹیگوریکلی کلیئر بتا رہا ہوں کہ جب تک ہم جھوٹ بولنا نہیں چھوڑیں گے، جب تک ہم لوگوں کی غیبت کرنا نہیں چھوڑیں گے، دوسروں کے بارے میں بدگمانیاں دلوں میں اور مس کمٹمنٹ جب زبان دے دی ہے، اللہ لا ایمان لمن لا عدل، وعدے حدیث حضور کی کہ جس کا عہد نہیں اس کا تو کوئی ایمان ہی نہیں، تو پھر ہم کہاں ہمارے وظیفے ہر دوسرے شخص کا یہ مسئلہ ہے کہ زبان کی پابندی نہیں ہے، زبان پہ کچھ اور ہے، دل میں کچھ اور ہے، کسی کو وقت دے دیا، ٹائم دے دی، کسی سے پیسے لیے، پیسے دیے، کسی سے ملنے کا کہا، یعنی کہ گھنٹوں اور ساتوں اور دنوں اور بلکہ سالوں کا معاملہ ہے۔ اور سب سے بڑھ کے ہمیں خوف خدا نہیں ہے، ہمارا جو بھی کام ہم کرتے ہیں اس میں للہیت نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ میں اپنے نفس کو خوش کر دوں، اپنے رب کو خوش نہ کروں، یا اس کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اچھا، میں بہت سے دوست ہمارے احباب پوچھ رہے تھے، ظاہر بے بس لوگ ہیں، بے ضمیر تو ہیں مگر بے بس بھی ہیں، فلسطینی بھائیوں کو خاص طور سے ان کے لیے کوئی وظیفہ ایسا ہو سکتا ہے جو پڑھیں، کثرت سے پڑھیں تو ان کی آزادی کے دن قریب آئیں اور ان پہ جو قبضہ ہے، جو ظلم ہے، بربریت ہے، اس کا خاتمہ ہو سکے؟ ایک تو ہم ان کے لیے 313 بار پڑھیں ویسر لی امری، اچھا، کیونکہ ان کی مشکل بھی ہماری مشکل ہے، صحیح، ان کی مصیبت بھی ہماری مصیبت ہے۔ اے اللہ میری مصیبت، یعنی ان کے اوپر جو تباہی آئی ہے، ان پر جو یہ آزمائش آئی ہے، ان پر جو یہ ایک تکلیف اور تنگی آئی ہے، اے اللہ اس کو دور فرما، اور ساتھ میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ وظیفہ جاری رکھیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، انشاءاللہ۔ ساتھ میں آیت کریمہ کا بھی ورد جاری رکھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بھی پڑھیں انشاءاللہ العزیز۔ یہ 2-3 وظائف پڑھیں گے، اور اس کے بعد سب سے اہم بات ہے ہاتھ اٹھا کے ان کے لیے دعا کرنا۔ آج الحمدللہ ہم نے یوم القدس کے طور پر آج کا جمعہ منایا، ہم نے خوب ان کے لیے دعائیں کی ہیں، اور ہمیں یقین کامل ہے اللہ تعالیٰ ضرور دعاؤں سے کرم فرمائے گا۔ چلیں آپ کی اجازت سے کالز بھی لیتے ہیں آج، اور مختلف ہمارے پاس سوالات آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی غالباً کال ڈراپ ہو گئی ہے، دوبارہ کال کیجیے گا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ پروردگار بڑا کریم ہے، اگر آپ غور کریں تو اس نے تو سب سے پہلے ہمیں جیسا بنایا اس میں اس نے ہمیں بڑی صلاحیتیں، بڑی طاقتیں دی ہیں، اور اس کے بعد جو مشکلیں، ذمہ داریاں دی ہیں اس میں وہ کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی بھی نفس پہ اس کی تکلیف، اس کی وسعت سے زیادہ نہیں ڈالتا، اور اس کے بعد بھی وہ کہتا ہے کیا کمال رب ہے، یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ یہ ارادہ رکھتا ہے کہ تمہارے بوجھ کو ہلکا کر دے، وخلق الانسان ضعیفا، اور انسان تو بنا ہی ضعیف ہے، تو جو ہمیں بنانے والا ہے وہ ہمارے ذوف سے واقف ہے، اس کے باوجود کمی کرتا ہے، آسانیاں کرتا ہے، تو ہم کتنے بڑے طاقتور ہیں کہ ایک دوسرے کے لیے رعایت نہیں کرتے، کمی نہیں کرتے، اور اس کی کمزوری کو سمجھتے نہیں ہیں، بلکہ اس پہ جبر کرتے ہیں، اور جب موقع مل جاتا ہے تو ہمارا بس نہیں چلتا کہ ہم کھا جائیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ایک لمحے کے لیے گمان بھی کریں، جو کبھی ہو نہیں سکتا، کہ یہ رزق، روٹی، حیات، ممات کسی بشر کے ہاتھ میں ہوتی، تو یقین جانیے نہ ہم زندہ رہ پاتے اب تک، نہ ہمیں روٹی مل پاتی، اور نہ ہی وہ رعایت اور مہلت مل پاتی جو ہمیں اب تک ملی ہوئی ہے۔ لائیو کالز کا سلسلہ جاری و ساری ہے، آپ کالز کر رہے ہیں اور مجھ تک آپ کے پیغامات بھی پہنچ رہے ہیں۔ ایک وظیفہ علامہ صاحب خاص طور سے پوچھوایا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں جب بھی کچن میں جاتی ہوں مجھے آگ پکڑ لیتی ہے، اکثر و بیشتر میرے ساتھ کچن میں جل جانے کے واقعات ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ بارہا مگر یہ کہ کثرت کے ساتھ، تو کیا وجہ ہے اور اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو جو سیفٹی پریکاشنز ہیں وہ پورے کریں نا، صحیح، ایسی کوئی چیز پہن کر یا اوڑھ کر نہ جائیں جو ریشمی ہو یا جو آگ کو زیادہ پکڑتی ہو، صحیح، ان چیزوں جو ہائیلی انفلیمیبل ہوں ان سے بچیں آج، صحیح، ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیشہ رحمت، آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر دھم کر لیا کریں، صبح اٹھ کے جب اٹھیں تو اللہ تعالیٰ کا ورد شکر ادا کیا کریں، الحمدللہ الذی احیانا
بعد ما اماتنا و الیہ النشور، یہ صبح پڑھ لیا کریں. آپ یقین کریں یہ اتنی اس کا ترجمہ سے پڑھ لینا ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یار اللہ تعالیٰ کا ہم نے شکر ادا کیا کہ جس نے ہمیں موت کے بعد حیات دی. ساتھ ہی شکر الحمدللہ کہہ دیا کریں کہ یار اللہ کا شکر ہے ہم زندہ اٹھ گئے. ٹھیک ہے، لائیو کالر بھی لے لیتے ہیں، ساتھ ساتھ ان کی بھی بات سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی جی السلام علیکم. کون صاحبہ کہاں سے؟ سر میں فیصل آباد سے شبانہ بات کر رہی ہوں. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں، آپ بتائیے. الحمدللہ. سر ایسے ہے کہ میرے باپ کی وراثت ہے زمین وغیرہ، اس کے بارے میں نے کچھ پوچھنا تھا. آپ بہت اچھا دکھا رہے ہیں یہ مسجد اقصی والا دین، دل جو ہے خوش ہوتا ہے، لیکن ہم لوگ تو پاکستان کی عوام ہے، دعا کے سوا ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. حق ہے، حق ہے. ہاں جی. آپ کا یہ جو وراثت کا مسئلہ ہے اس میں کیا تکلیف آپ کو درپیش ہے؟ بھائی ایسے ہے کہ میں 6 بہن بھائی ہیں، ان سے سب سے چھوٹی ہوں. باپ کی پراپرٹی میں سے جو باہر کی زمین جائیداد ہے اس میں سے بھی میرا حصہ مجھے نہیں دے رہے، اور جو مطلب ہے ویسے بھی جگہ بنتی ہے پلاٹ میں سے وہ بھی نہیں. اور باقی سب یہ ہے کہ ان کے بچے جوان ہیں، آپس میں رشتہ داریاں کر رہے ہیں. میں تھوڑا دور بیٹھی ہوں، وہ ضلع بکھر تحصیل کلور کوٹ میں بیٹھے ہیں. اور نفرت بھی اتنی زیادہ ہے کہ حالانکہ میں سب سے چھوٹی ہوں اور چھوٹا بچہ تو ویسے ہی پیارا لگتا ہے. تو یہ کہ وہ مطلب مجھ سے تو اتنی نفرت سمجھ نہیں آتی کہ وہ لوگ کیوں کرتے ہیں. ذرا ان کو احساس نہیں ہے کہ ہماری بہن دور بیٹھی ہے، ماں باپ کی وفات ہو چکی ہے، اور یعنی کہ میری جگہ پر ایک بیان میں بہنوئی ہے وہ زیادہ شرارت کرتا ہے. احساس ہی تو نہیں ہے میری بہن. یہ بتائیے کہ آپ شادی شدہ ہیں، بچے ہیں آپ کے؟ یقینی طور سے جی بچے ہیں، خود ہی انہوں نے شادی کروائی، سب کچھ کیا، ہر اس فنکشن میں شامل رہے ہیں. لیکن اب بات یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کی نفرت مجھ سے کیوں ہے. اور بس یہی ہے کہ مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں. میں تو بار بار یہی ابھی بھی آپ کا چینل دیکھ کر ہوا، میں نے کہا چلے میں ان سے پوچھتی ہوں کہ اللہ کرے ان کے دل نرم ہو جائیں. بہت شکریہ آپ کا. آپ ایک تو پروگرام دیکھتی ہیں، میں دلی طور سے آپ کا شکر گزار ہوں. ساتھ ساتھ یہ کہ آپ نے یقین کی منزل کے مسافر بن کے رہنا ہے، ہمت نہیں ہارنی ہے. یہ مجھے مشکلات ہیں، اس میں تو واضح ہو گیا کہ وہ ناحق کر رہے ہوں گے، مگر آپ نے ان کے ساتھ جو ان کے فرائض واجبات ان کی طرف نکلتے ہیں وہ پورے ادا کرنے ہیں. اب آپ کو کیا وظیفہ اور نسخہ بیان کیا جا رہا ہے، سنیے گا. دیکھیں یہ ایک وظیفہ ہے جس کا پہلے میں ترجمہ سنا دوں آپ کو کہ اے اللہ، جس کام کی دعا طلب کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں بظاہر تو یہ ممکن نظر نہیں آتا، لیکن تو کوئی معجزہ دکھا کر اس کو میرے حق میں بہتر کر دے. دعا یہ ہے، بسم اللہ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع. 4-5 الفاظ ہیں. بسم اللہ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع. بسم اللہ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع. 4 حرف یہ لفظ ہیں. یہ پڑھ لیا کریں روزانہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ. سبحان اللہ. اس کے بعد دعا مانگے، یا اللہ مجھے میرا حق دلا دے جو میرا جائز حق ہے. مل کے رہے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ. چلیں جی، یہ آپ کو وظیفہ بھی پتہ لگ گیا ہے. میری بہن شبانہ کے لیے میری خاص دعائیں بھی ہیں، اور ہم خاص طور سے پروگرام کے بعد بھی چاہیں گے یہ جو خواتین کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں نا، اور خاص طور سے چھوٹی بہنوں کے ساتھ، بہنوں کا حق چھین لینے کے بعد آپ پتہ نہیں کیا آپ کا مقام ہوگا. دنیا میں بھی آپ ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی آپ ذلیل ہوں گے. خدا جن لوگوں کو بہنیں عطا فرماتا ہے، خدا کا واسطہ ہے ان کی قدر کرو، اور ان کا کم سے کم یہ کہ حصہ دے دو. اچھی بات تو یہ تھی کہ اپنے حصے کا بھی کچھ دیتے کہ بہن تم تو خاتون ہو، تمہیں اور کی ضرورت پڑے گی. مگر یہ ناانصافی کرنے والے لوگ ہیں، فساد کرنے والے لوگ ہیں. ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں، لوٹ کر آئیں گے. الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. الف لام میم میں خوش آمدید. میں محمد اویس ربانی دیکھنے والے سننے والے تمام لوگوں کو ان کی توجہات کی بنا کے اوپر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ساتھ ساتھ آپ کے سوالات کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. یعنی ہمیں خوشی ہوتی ہے جب آپ کوئی سوال پوچھتے ہیں، چاہے وہ عقائد سے مبنی ہو، چاہے وہ فقہ سے مبنی ہو، چاہے وہ ہماری اپنی ذات سے.
کیونکہ کچھ سوالوں کے جواب ہمیں آتے ہیں اور جن کے نہیں آتے ان میں یہ کہہ دینا ہمارے لیے باعث شرم نہیں ہے کہ ہمیں نہیں آتا. یہ ایک اچھی چیز ہے اور معاشرے میں اس کا قیام ہونا چاہیے. فی الحال سید الایام میں جمعۃ المبارک میں ہم جس مقصد کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں وہ ہے وظائف اور وہ نسخے جو آپ کے لیے راحت کا اور عبادت کا اور ذکر کا سامان لا سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. ہمارے ساتھ لائیو کالر ہیں مگر وہ کس حد تک لائیو آنے میں کامیاب ہوئے یہ ابھی تک نہیں طے پایا. جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ دوبارہ سے ان کو کال پہ لیں گے انشاءاللہ. تو آپ کے سوال جواب ہم تک ملتے رہتے ہیں. ایک اور سوال, اور یہ بڑا تھوڑا سا ڈفرینٹ قسم کا سوال ہے. میری بیٹی کو لڑکوں کے کپڑے پہننے کا بہت شوق ہے, بہت کوشش کی ہے. اب بچپن میں تو پہنا دیا کرتے تھے, بڑی ہو گئی تب بھی وہ لڑکوں کے پہنتی ہے, کیا کریں علامہ صاحب؟ ہاں یہ ایک ہمارے معاشرے میں ہے ایک طبقہ ایسا, اسے ہم شاید ٹام بوائے کہتے ہیں. جی وہ بچیاں ایسی ہوتی ہیں بچپن سے, چونکہ ان کی ماں نے ان کو نا لڑکوں والے کپڑے پہنائے ہوتے ہیں. یہ ایک ہمارے یہاں غلط ہے سلسلہ, اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. بچپن کی حد تک تو چلو چل جاتا ہے, لیکن بچیاں بڑی ہو جاتی ہیں, بالغ ہو جاتی ہیں, تو ظاہری بات ہے اب ان کو وہ لڑکوں والے کپڑے نہیں زیب دیتے پہنانا. ان کے لیے حدیث مبارکہ میرے خیال ہے کافی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے, مفہوم عرض کرتا ہوں, لعنت ہو اس عورت پر یا اس فیمیل پر, لڑکی پر, کہ جو لڑکی نہیں, لعنت ہو اس پر کہ جو غیر جنس کی جو ہے شباہت اختیار کرے. چاہے وہ لڑکی ہوتے ہوئے لڑکوں کے جوتے پہنے, یا لڑکا ہوتے ہوئے لڑکیوں کے جوتے پہنے, لڑکا ہوتے ہوئے لڑکیوں کے لباس پہنے, یا لڑکی ہوتے ہوئے لڑکوں کے لباس پہنے. اللہ کے نبی نے اس پر لعنت فرمائی ہے. بالکل یہ واضح اور مستند حدیث ہے. اب لعنت کیا ہوتی ہے؟ جی رحمت کا رک جانا, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا شخص, صحیح, مرد و عورت کوئی بھی, صحیح, اللہ کی رحمت سے آپ محروم ہو جائیں. تو جو آپ انعام کرتے ہیں انعمت علیہم, اے اللہ مجھے ان میں سے کر دے جن پہ تیرا انعام ہوا. سبحان اللہ. آپ نے انعام مانگا ہے لیکن آپ تو اپنے اوپر لعنت والا تو ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو پھر کیسے قبول ہوگا بھائی؟ بہت اچھا. پھر ہم کیسے کہیں گے جی ہماری دعائیں نہیں قبول؟ صحیح فرمایا آپ نے. لائیو کالر بھی ساتھ ساتھ لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی سلام عرض ہے. وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے؟ میں مسز نازیہ بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. راولپنڈی سے. فرمائیے. جی میری 3 بیٹیاں اور مجھے بیٹے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. کس لیے وظیفہ چاہیے آپ کو؟ بیٹے کے لیے. اچھا بیٹے کے لیے, ٹھیک. اولاد کے لیے, اولاد کے لیے, ٹھیک ہے علامہ صاحب. اولاد کے لیے 3 بیٹیاں ہیں, 3 رحمتوں سے یہ الحمدللہ مستفید ہو چکی ہیں, مگر ایک بیٹے کی بھی خواہش ہے. بالکل, اور بیٹے کی خواہش کرنا کوئی ناجائز بات بھی نہیں ہے, اور کرنی چاہیے, کر سکتے ہیں. پہلے بیٹیوں کا شکر ادا کر دیں. الحمدللہ اس بات پر شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد تو عطا فرمائی, ٹھیک ہے نا. تو پھر ان کو چاہیے کہ عشاء کی نماز کے بعد 101 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیا کریں, ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اس کی ترجمہ بھی بتا دیں. اے اللہ مجھے تو عطا فرما بہترین وارث. اچھا لا جو آیا وہ کس لیے ہے؟ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اچھا مجھے اکیلا نہ چھوڑ, اکیلا نہ چھوڑ پروردگار, مجھے واحد نہ رکھ, میرا کوئی وارث عطا کر دے. اور وارث آپ کو پتہ ہے میل ہوتا ہے, زیادہ تر بچیاں بھی ہوتی ہیں, لیکن یہ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا ہے کہ جب انہوں نے حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ بن موسم کے پھل آپ کی محراب میں کیسے, موسم کے پھل, کہا کہ میرا رب بڑا کارساز ہے, وہ قدرت والا ہے. تو پھر انہوں نے اسی محراب میں کھڑے ہو کر دعا مانگی. اس سے ایک بات اور پتہ چلی کہ مقدس مقامات پر جا کر دعا مانگنا اور وسیلہ پیش کرنا یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے. ربی لا تذرنی, اللہ تو مجھے اکیلا نہ چھوڑنا, اور مجھے بہترین وارث عطا فرما. اور مجھے ایک جملہ یاد آ گیا قرآن حکیم میں, ایک جگہ قرآن خود کہتا ہے ذرنی ومن خلقت وحیدا, چھوڑ دے مجھے اور اس کو جس کو میں نے واحد پیدا کیا. تو واحد تو اس کی ذات ہے, مالک یہ بھی وسیلہ دیں. اور دیگر تو واحد ہو کے طاقتور ہے, تیرا فخر, تیرا مان یہ ہے کہ تو اکیلا ہے. ہمیں تو بچے چاہیے, ہمیں تو شوہر چاہیے, شوہروں کو بیوی چاہیے, کمپینینز چاہیے. تو اس طرح سے بھی مانگا کریں پروردگار سے, اور مانگنے کے مختلف انداز سیکھ لیں. میں نے ایک چلتے پھرتے ایک چیز سمجھی, وہ نقطہ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ قرآن میں وہ کہتا ہے اما السائل فلا تنہر, تو جو تم تک سائل آئے اس کو جھڑکو نہیں. یہ اس کے سامنے وسیلہ بنا کے مانگے, پروردگار میں سائل ہوں, تو مجھے کیسے جھڑک سکتا ہے, تو عطا کر. سبحان اللہ. لائیو کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
समझ में नहीं आ रहा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहिबा कहाँ से और क्या फरमाएंगी? जी मैं सत्तर से बात कर रही हूँ। जी मेरा मसला ये है, माशाल्लाह मेरे बेटे हैं, बेटी कोई नहीं है। अच्छा। अब मेरे बच्चों में इख्तलाफात हो गए हैं शादी के बाद, कुछ बच्चों में, वो मुझे बहुत दुख है। मैं चाहती हूँ सब मिलजुल के रहें, घर में से खैर व बरकत खत्म हो गई। माशाल्लाह मेरे घर में बहुत खुशियाँ थी, खुशहाली भी बहुत थी माशाल्लाह। सही। और दूसरी बात ये है कि मेरा एक लड़का है, उसकी शादी नहीं हुई है। उसकी शादी में इतनी पढ़ती भी है, पढ़ाती जो बताता है, लेकिन शादी में पता नहीं क्या रुकावट है, वो नहीं हो पा रही है। मैं पता नहीं, मैं सोचती हूँ कि किस वक्त आ जाए मेरा, मैं कहती हूँ कि जल्द से जल्द शादी हो जाए। ठीक है अम्मा, ये बताएं आप उससे नाराज तो नहीं है जिसकी शादी नहीं हो रही, उससे आपको कोई तंगी तो नहीं है? नहीं जी, वो मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, मेरी खिदमत भी करता है, सबसे मोहब्बत करता है, सबसे। क्या उम्र है उसकी? सब भाई जी, एज क्या है? उम्र हो गई 40 के करीब। ठीक है, हम आपको ये बात बताते हैं, आप नोट कर लें। और जिनके ये सेम मसाइल हैं, बच्चों में इख्तलाफात, लड़ाइयाँ, और फिर एक बच्चे के लिए अगर ख़ास तौर से आप चाहते हैं कि उनका रिश्ता हो जाए, ये भी हम बात करना चाहेंगे। देखें, पहले तो राज़ी करने के लिए ना इनको चाहिए कि 41 बार सूरह फातिहा पढ़ के चीनी पे दम कर दें और सब घर वालों को वो चीनी इस्तेमाल कराएं। अच्छा। जब बच्चे घर पे आए अम्मा से मुलाकात करने, चाय शरबत में वो चीनी मिक्स करें। 41 बार सूरह फातिहा, सही, ये मोहब्बत बढ़ाएगी। नंबर 2, या मुईदो या राजिओ, या मुईदो या राजिओ, या मुईदो या राजिओ 313 बार अम्मा पढ़ें और सब बच्चों का तसव्वुर करके पढ़ें, या अल्लाह इन सबको मेरी तरफ ले आ। जब ये सब अम्मा की तरफ आ जाएंगे ना, अम्मा सबको शीरो शकर कर दें, मोहब्बत से बिठा दें। ठीक है। अब जिस बच्चे की शादी नहीं हो रही, उसे कहें ईशा के बाद या लतीफ़ 150 बार पढ़ें। उवैस रब्बानी साहब, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, ये ऐसा वजीफ़ा है मैंने जिसको दिया है उसी वक्त। अभी भी मैं, आप शायद हम अंदर ऑफिस में बैठे थे, एक खातून है, वो लड़की की कोई गालिबन 30 साल के करीब उम्र हो गई है, उसके रिश्ते ही नहीं आते थे। ये भी उसने चंद माह हो गए, कई माह हो गए उसको पढ़े हुए, 3-4 माह उससे पढ़ रही है, लेकिन वो मायूस नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। भी उसने बताया कि भाई, कह दिया लड़का है तो नहीं कहूँगी, बड़ा आदमी का रिश्ता है। मैंने कहा काकी तो तुम भी नहीं हो। रिश्ता आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं भैया? ठीक है, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। आप बताइए कौन सा, आप कहाँ से? कराची से बात कर रहा हूँ, सुहेल जी। सर एक बड़े मसले मसाइल समझ में नहीं आ रहे हैं मुझको। मेरी माशाल्लाह से पहली बीवी तो चली गई थी, पर कोई मसला नहीं है, वो काफ़ी कम 22-23 साल हो गए। ठीक है। दूसरी भी अपनी में चली गई। ठीक है सर। अब तीसरी के लिए 55 साल की उम्र है और मेरे समझ में नहीं आता, बच्चों भी, वो 2 बच्चे हैं, वो दोनों बच्चे ले गई। ठीक है ना। और वो बच्चों से मुलाकात नहीं कराती हैं, बस उनका बस अल्लाह पाक अपना रहम फरमाए, उनके लिए कुछ नहीं कह सकता, दुआ कर सकता हूँ। और दूसरा ये कि लगता है मुझे समझ में हर काम में रुकावटें आई। अच्छा सुहेल भाई, पहले ये वाला मुद्दा तो मुझे भी ज़रा आसान कर देना। पहली बेगम थी वो चली गई, ऐसा ही है? हाँ जी, हाँ जी। दूसरी बेगम थी वो चली गई? जी जी चली गई। तीसरी बेगम थी वो चली गई? तीसरी बेगम अभी हो ही नहीं है। अच्छा, आप करना चाहते हैं? जी 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 जी, मगर वो लोग आते हैं, देखते हैं, हाँ, और देख के चले जाते हैं। और बोलते जी आप जो है क्या नाम, 4 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे, कहाँ रखेंगे, किधर रखेंगे, क्या करेंगे, बस लोगों के नखरे समझ में नहीं आता, बस कहते हैं और चले जाते हैं। यही बात बता रहा हूँ मैं आपसे, झूठ नहीं बोल रहा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आपने अपने दिल की बात रखी। बच्चे कितने? अच्छा, बच्चे कितने टोटल आपके? अगर ये मेरी कॉल, एक बेटी माशाल्लाह 10 में। अच्छा। और बेटा 7वीं में। ठीक, वो अम्मा के पास ही रहता है। ठीक है, आपने परेशान नहीं होना, आपका ये जायज़ मुतालबा है। बहरहाल शादी करना एक अच्छी बात है, मगर एक बात पे आपने गौर करनी है। लामा साहब आपको नुस्खा बताएंगे, मैं सिर्फ सवाल रख रहा हूँ। कोई गलती, कोई कोताही, कोई ऐसी हरकत तो शायद हमसे हो सकता है हो जाए जिसकी वजह से लोग किनारा कशी कर लें। ज़रूरी नहीं है ऐसा हो ही, मगर अगर ऐसा हो तो सोचने में कोई मुहारका नहीं है। लामा साहब इनके लिए क्या वजीफ़ा हो सकता है? देखिए जी, पहली तो बात यह है कि ठीक है, मिजाज नहीं मिले, अलहदगियाँ हो गई, इट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफ, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन लगता मुझे ये है कि जब अब्रहा आया था काबतुल्लाह गिराने, अल्लाह ने अबाबील भेज दिए थे, ठीक है ना। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस तरह अल्लाह ने काबतुल्लाह शरीफ को तोड़ने या उसको मुनहदिम करने वाले पर अल्लाह ने अपना इतना गज़ब नाजिल फरमाया, तो हुज़ूर ने फरमाया मोमिन का जो दिल तोड़े ना, वो काबतुल्लाह शरीफ को गिराने से बड़ा गुनाह है। अल्लाहु अकबर। अब हमने सोचना है, ये असल में सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बात आ जाएगी। वैसे भाई, कहीं हमने माँ बाप का दिल तो नहीं दुखाया हुआ है,
کہیں ہماری ازواج پہلی دوسری ازواج کا پتہ نہیں ہم نے کہیں دل دکھا دیا, کوئی بات ایسی کر لی, ممکن ہے انہوں نے بھی کیا ہو, ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے یہاں کی خواتین زبان بن کر کے بیٹھ جائیں, ایسا تو میں مان ہی نہیں سکتا, یقیناً انہوں نے بھی کیا ہوگا. بٹ مرد کو تھوڑا سا ایج حاصل ہے نا, اس کو ایک کیا کہتے ہیں ایڈوائزر ایڈمنسٹریٹر کے طور پر چلنا ہے, وہ حاکم نہیں ہے. جو ہم کہتے ہیں نا کہ مرد حاکم ہے عورتوں پر, نہیں, حاکم نہیں, وہ ایڈمنسٹریٹر ہے, ان کو چلانے والا ہے, ان کو صحیح طریقے سے ڈیل کرنے والا ہے. آج بدقسمتی سے ہمارے مردوں میں یہ پتہ نہیں کہاں سے خناس سما گیا, میں تو اب میں یہ سمجھتا ہوں ان کو استغفر اللہ کی کثرت کرنی چاہیے. اچھا. اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں گڑ گڑانا چاہیے, عاجزی کرنی چاہیے. کوئی جادو ٹونا تو نہیں ہے کہ بیگمات بھی جا رہی ہیں اور پھر حالات بھی خراب ہو رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ بندہ ذرا سا بغور غیر اپنا جائزہ لے لے, نظر آ جاتا ہے کیوں جا رہا ہے, کیا معاملہ ہو رہا ہے. ان کو سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے, اللہ کے سامنے عاجزی کرنی چاہیے, استغفر اللہ کی کثرت, اور صلاۃ الحاجت پڑھیں. یہ صلاۃ التوبہ کے ساتھ صلاۃ الحاجت روزانہ 2 رکعت پڑھا کریں, اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دیں, مولا میں بے بس ہوں, تو مجھ پر رحم فرما. صحیح, کرم ہو جائے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ. انشاءاللہ ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں, لوٹ کر آئیں گے, الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. سلامتی ہے اور خیر مقدم آپ کا. آپ جب وقفے پہ گئے تو ہم نے بہت ساری چیزیں ڈسکس کی, جن میں ان لوگوں کے لیے دعائیں بھی ہیں جو ہم سے کہتے ہیں اور بعد میں بھی کریں گے, ساتھ ساتھ اور دیگر مسائل بھی, اور پھر پورے رمضان میں جو آپ کا ساتھ رہا اس کو بھی ہم نے ڈسکس کیا. الحمدللہ رب العالمین. کوشش یہ کی کہ جتنا ہم سیکھ گئے ہیں وہ آپ تک پہنچائیں, شاید آپ میں سے کوئی سیکھ جائے, اور اگر کوئی سیکھنے کے مراحل میں ہے تو اس کے ساتھ نرمی برتیں. خدا کی قسم ہر انسان پرفیکٹ نہیں ہے. ہم ویسے تو فرشتے ہمیں سجدہ کر رہے ہیں, ایک عالم ایسا گزرا ہے پروردگار کی شفقت اور مہربانی سے, مگر ہم فرشتے بھی نہیں ہیں, ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں. جو معاملہ ہم خدا کی بارگاہ میں رکھتے ہیں نا اپنی سفارش کرتے ہوئے, وہ دوسروں کے لیے بھی آپ کو رکھنا پڑے گا. اپنی نہیں, دوسروں کی سفارش کرتے ہوئے ان سے بھی غلطیاں کوتاہیاں ہو ہی جاتی ہیں جناب. اگر آپ یہ سوچ کے بیٹھے ہیں کہ پرفیکٹ آدمی آپ کو ملیں گے تو پھر آپ اپنے آپ کو پرفیکٹ بنا لیں. خدا کی قسم انسان جیسا ہوتا ہے اس کو ویسے ہی ملتے ہیں لوگ, اور اگر ظالم لوگ ملتے ہیں تو خدا اس کی رحمت اور شفقت سامنے آ جاتی ہے اور حمایت فرماتی ہے. علامہ صاحب, ایک ایسا وظیفہ پوچھنا چاہتا ہوں جو میں نے کئی مرتبہ پوچھا ہو شاید, مگر اس طرح سے نہیں پوچھا ہو, کہ بہت سارے مرد حضرات جو تنہا زندگی گزار رہے ہیں, کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, XYZ, کوئی ہاسٹل لائف میں گزار رہا ہے, کہیں جاب کے لیے گیا ہوا ہے, کوئی بزنس ہے, وہ تنہائی کو گناہوں سے بچنے کے لیے, غلطیوں اور کوتاہیوں سے بچنے کے لیے کون سا ایسا وظیفہ پڑھیں کہ جن سے ان کے کام بھی آسان ہو جائیں اور وہ دیگر معاملات سے بھی بچ جائیں؟ یہاں بہت خوبصورت سوال آپ نے کیا. مجھے مولا علی کا وہ قول یاد آ گیا رضی اللہ عنہ, کہ نیک وہ نہیں جس کی جلوت پاک ہے, نیک وہ ہے جس کی خلوت پاک. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیونکہ اکیلے میں آدمی یہی سمجھتا ہے میں اکیلا ہوں, کوئی کچھ نہیں دیکھ رہا. ہم طالب علمی کے دور میں پڑھا کرتے تھے, حضور نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آتا ہے کہ بندے کے پوروں سے جو نا گناہ ہوں گے. اللہ اللہ. اور فرمایا جب وہ وضو کرتا ہے تو اس کے پوروں سے گناہ جھڑ جائیں گے. جی. تو میں کہتا یہ پوروں سے گناہ کیسے ہوتے ہیں؟ تو اب نظر آتا ہے پوروں سے گناہ ایسے ہوتے ہیں, ہو رہے ہیں, پورے پورے ہو رہے ہیں, پورے پورے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو جب ہم اس طرح کرتے ہیں تو جی, اسی لیے ہمیں کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ قرآن مجید کی ایک اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں عرض کر دوں, سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 ہے. صحیح. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. ترجمہ سن لیجئے, جس نے میرے ذکر سے روگردانی کی. جی. ذکر اللہ کا کب کرنا چاہیے؟ جب اکیلے میں ہو. آپ نے اکیلے خلوت کی بات کی نا. جی جی. فرمایا جس نے میرے ذکر سے روگردانی کی تو میں اس کے لیے دنیاوی معاش, روزی روزگار, دیگر ضروریات زندگی
تنگ کر دوں گا، تنگ کر دیا جائے گا اس کا دنیاوی معاش، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ اللہ اللہ، آج جو ہم کہتے ہیں یار ہم اکیلے میں کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا، ہم یہ دیکھ لیں وہ دیکھ لیں، صحیح، جبکہ منع ہے اور واضح کر دیا گیا کہ اپنی نگاہوں کو، جس نے اپنی آنکھوں کو، حدیث ہے، جس نے اپنی آنکھوں کو حرام سے بھرا، اللہ کل قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں پگھلا ہوا سیسا بھر دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ بچائے۔ تو اس کے لیے اللہ کا ذکر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ کر لے، خالی استغفر اللہ پڑھ لے، آیت الکرسی پڑھ لے، آیت کریمہ پڑھ لے، فلق ناس پڑھ لے، اپنے اوپر جو کچھ ہو سکے، جو اس کو اچھی آیت لگے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں وہ پڑھتا رہے، درود پاک پڑھے، یعنی اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھے نا، یہ خلوت کے اندر، اکیلے کے اندر، انشاءاللہ العزیز ایک تو اس کا دل خاشع بنے گا انشاءاللہ، اللہ سے خشیت والا، خوف والا، رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھے گی اس کے دل میں درود پاک کی کثرت سے۔ پھر اپنے آپ کو اکثر کوشش کرے مشغول رکھیں نوافل میں۔ جیسے میں نے عرض کیا نا، بعض لوگ کہتے ہیں میں نیند نہیں آتی، میں ان کو کہتا ہوں تو لوگ مذاق میں سمجھتے ہیں، میں کہتا ہوں اسی وقت آپ کو نیند نہیں آ رہی، آپ دل میں تہیہ کرو یار کم از کم 40 رکعتیں پڑھتا ہوں ابھی، سبحان اللہ، نفل صلاۃ التوبہ کے، یا صلاۃ الحاجت کے، یا صلاۃ الشکر کے۔ دیکھو کیسے نیند آتی ہے، دیکھو تمہیں 2 کے بعد چوتھی رکعت میں نیند نہ آئے تو بات کرنا۔ کیسا ہمارا نفس ہو گیا۔ علامہ صاحب آپ صحیح فرما رہے ہیں، دراصل ہمیں جس کی طرف دوڑنا چاہیے وہ کہہ رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ دوڑو دوڑو، اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو، اور اس جنت کی طرف ذرا دوڑ تو لگاؤ نا، جس کی وسعت، جس کا عرض، جس کا پھیلاؤ زمین اور آسمان سے بھی زیادہ ہے، اور وہ تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ ہم اس طرف نہیں دوڑ رہے، اور جب اس کا ذکر آتا ہے تو پھر ہمیں نیند اور سستی آئی جاتی ہے۔ تو چلیں اس کو نیند اور سستی اور راحت کا بہانہ بناتے ہوئے آپ اس کو یاد کر لیا کریں، جب آپ کا جسم کہے بھائی تھک گئے ہیں تو اس وقت سو جایا کریں، بہت ساری چیزوں سے بچ جائیں گے۔ علامہ صاحب آپ کا بے انتہا شکر گزار ہوں، میں آپ کے خصوصی وقت کا شکر گزار ہوں، اور ان تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں جو الف لام میم کے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، جمعہ کے دن وظائف لیتے ہیں، پیر سے لے کر جمعرات تک حکمت کی باتیں اور علماء کرام کی وہ دیگر گفتگو، وہ تمام موضوعات جو ہمارے لیے انتہائی حساس اور ضرورت ہے۔ میں آنے والے دنوں میں قیامت کی نشانیوں کے لیے اور قیامت کی علامات کے لیے خصوصی پروگرامز لے کر آ رہا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ کام بھی ہمیں کر لینا چاہیے۔ آپ کی فیڈ بیک اور آپ کی رائے کا میں منتظر رہوں گا، آپ دیں گے تو مجھے اور حوصلہ ملے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیے گا ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا، اللہ کی امان میں۔ عارفة